تھے اردو غزل کے یہ پہلے سے بتانا پڑتا بھائی یہ اردو میں ہے. مطلب عرض کرتا ہوں کہ شکست پندارے آگہی دے سوال جاں کا جواب کوئی. شکست پندار آگہی دے سوال جاں کا جواب کوئی. اور فروغ طوفان کی زد میں آئے ظہور عزم حباب کوئی. اور عرض کرتا ہوں کہ عروج عکس شعور ہستی میں رقص فرما ہے دل کی مستی. اور پڑھا رہا ہے شعار دل کو اشارتوں کا نصاب کوئی. اور بہار نور رخ تمنا حد حصار خزاں سے نکلے. بہار نور رخ تمنا حد حصار خزاں سے نکلے. اور خرام خوشبو آرزو سے چمک اٹھے پھر شباب کوئی. اور صنم کدے کے در حسیں پر جھکا ہوا ہے ازل سے. یہ دل گناہ رنگی سے مانگتا ہے عبادتوں کا ثواب کوئی. صنم کدے کے در حسیں پر جھکا ہوا ہے ازل سے یہ دل. اور گناہ رنگی سے مانگتا ہے عبادتوں کا ثواب کوئی. اور عرض کرتا ہوں کہ حدود کوئے تپاں کے سینے میں برف جذبے فراق پگھلے. حدود کوئے تپاں کے سینے میں برف جذبے فراق پگھلے. اور وصال جانا کے امتحان میں کبھی تو ہو کامیاب کوئی. اور لہو لہو ہیں صحبا کے مکتب میں خوشبوؤں کے تمام چہرے. لہو لہو ہیں صبا کے مکتب میں خوشبوؤں کے تمام چہرے. اور حروف آئین سنگ لکھیں جنوں کی رنگین کتاب کوئی. اور یہ شعر بہتوں کے کام آئے گا کہ بدل کے رکھ دے کبھی تو کوئی کتاب دنیا میں دل کا مضمون. بدل کے رکھ دے کبھی تو کوئی کتاب دنیا میں دل کا مضمون. اور نئی طرح سے کرے مرتب کبھی تو الفت کا باب کوئی. اور نہایت ادب سے مقطع عرض کرتا ہوں کہ تمازتوں سے جھلس رہا ہے طلب کے صحرا میں دل کا چہرہ. تمازتوں سے جھلس رہا ہے طلب کے صحرا میں دل کا چہرہ. کبھی خلوص وفا کا دامن دکھائے ایمن سراب کوئی. اور شکست پندار آگہی دے سوال جاں کا جواب کوئی. فروغ طوفان کی زد میں آئے ظہور عزم حباب کوئی. ابھی ہم مامون احمد صاحب سے ان کا پنجابی اور اردو کلام سن رہے تھے. اب میں جس شاعرہ سے درخواست کر رہا ہوں وہ ان شاعرات میں ہیں شمالی امریکہ کی جنہوں نے ادب کی تاریخ لکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. ان کا مجموعہ کلام اندمال سب سے پہلا مجموعہ ہے جو شمالی امریکہ سے شائع ہوا. جانی پہچانی معروف و مشہور شخصیت جناب حمیرہ رحمان صاحب. شکل بھی ہمارا طرف قریب ہو جائے. فضا کی بدگمانیاں ہیں تتلیوں کے ہاتھ میں. فضا کی بدگمانیاں ہیں تتلیوں کے ہاتھ میں. چراغ ہیں بجھے ہوئے علامتوں کے ہاتھ میں. فضا کی بدگمانیاں ہیں تتلیوں کے ہاتھ میں. چراغ ہیں بجھے ہوئے علامتوں کے ہاتھ میں. گھٹن ہے اور جیسے انتظار سب کو اس کا ہے. گھٹن ہے اور جیسے انتظار سب کو اس کا ہے جو نامہ سیاہ دے کبوتروں کے ہاتھ میں. گھٹن ہے جیسے
گھٹن ہے اور جیسے انتظار سب کو اس کا ہے جو نامہ سیاہ دے کبوتروں کے ہاتھ میں، کھڑے ہوئے ہیں پل کے بیچ، کھڑے ہوئے ہیں پل کے بیچ فیصلوں کے درمیان، کھڑے ہوئے ہیں پل کے بیچ فیصلوں کے درمیان، اتر نہ جائیں تنگو تیرا گھاٹیوں کے ہاتھ میں، کھڑے ہوئے ہیں پل کے بیچ فیصلوں کے درمیان، اتر نہ جائیں تنگو تیرا گھاٹیوں کے ہاتھ میں، ہر ایک سو رہا ہے اپنی ایک آنکھ کھول کر، ہر ایک سو رہا ہے اپنی ایک آنکھ کھول کر، ہر ایک سو رہا ہے اپنی ایک آنکھ کھول کر، اب اعتبار زندگی ہے رت جگوں کے ہاتھ میں، ہر ایک سو رہا ہے، ہر ایک سو رہا ہے اپنی ایک آنکھ کھول کر، اب اعتبار زندگی ہے رت جگوں کے ہاتھ میں، اور یہ کون نین زندگی میں ہر سے شام لکھ گیا، یہ کون این زندگی میں ہر سے شام لکھ گیا، ہم اپنے ہاتھ دے چکے تھے راستوں کے ہاتھ میں، یہ کون این زندگی میں ہر سے شام لکھ گیا، ہم اپنے ہاتھ دے چکے تھے راستوں کے ہاتھ میں، ہمیرا جو بھی لمحہ چاہتی ہوں اختیار کا، ہمیرا جو بھی لمحہ چاہتی ہوں اختیار کا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے دشمنوں کے ہاتھ میں، ہمیرا جو بھی لمحہ چاہتی ہوں اختیار کا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے دشمنوں کے ہاتھ میں، فضا کی بدگمانیاں ہیں تتلیوں کے ہاتھ میں، چراغ ہیں بجھے ہوئے علامتوں کے ہاتھ کبھی ضرورت یا ترجیح کے بہتے پانی میں، کبھی ضرورت یا ترجیح کے بہتے پانی میں، کتنے رنگ بھرے ہیں اس نے میری کہانی میں، کبھی ضرورت یا ترجیح کے بہتے پانی میں، کتنے رنگ بھرے ہیں اس نے میری کہانی میں، جن باتوں کو اب تک میں نے خفیہ رکھا ہے، جن باتوں کو اب تک میں نے خفیہ رکھا ہے، سب کے بیچ وہ کہہ دیتا ہے بڑی روانی میں، جن باتوں کو اب تک میں نے خفیہ رکھا ہے، سب کے بیچ وہ کہہ دیتا ہے بڑی روانی میں، جن باتوں کو اب تک میں نے خفیہ رکھا ہے، سب کے بیچ وہ کہہ دیتا ہے بڑی روانی میں، آزا کو شل کر دینے کی روز نئی ایجاد، آزا کو شل کر دینے کی روز نئی ایجاد، میری نسل کے سارے سکھ ہیں تن آسانی میں، آزا کو شل کر دینے کی روز نئی ایجاد، میری نسل کے سارے سکھ ہیں تن آسانی میں، اور تو سورج اور وہ تیرے سچ کا ایک رنگین لباس، تو سورج اور وہ تیرے سچ کا ایک رنگین لباس، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا تیرے زندانی میں، اور کبھی کبھی لو دے اٹھتی ہے ان کی کوئی اڑان، کبھی کبھی لو دے اٹھتی ہے ان کی کوئی اڑان، ہنسنا ٹھیک نہیں چڑیوں کا دیکھ کے پانی میں، کبھی کبھی لو دے اٹھتی ہے ان کی کوئی اڑان، ہنسنا ٹھیک نہیں چڑیوں کا دیکھ کے پانی میں، کبھی کبھی لو دے اٹھتی ہے ان کی کوئی اڑان، ہنسنا ٹھیک نہیں چڑیوں کا دیکھ کے پانی میں، اور اب تک ہمسائے ان سب کا پہرا دیتے ہیں، اب تک ہمسائے ان سب کا پہرا دیتے ہیں، جو یادیں ہم چھوڑ آئے تھے نقل مکانی میں، اب تک ہمسائے ان سب کا پہرا دیتے ہیں، جو یادیں ہم چھوڑ آئے تھے نقل مکانی میں، خوش فہمی کی کوہر ہٹی تو قفل کھلا آخر، خوش فہمی کی کوہر ہٹی تو قفل کھلا آخر، ہم بھی حمیرا قید تھے اپنی سحر بیانی میں، خوش فہمی کی کوہر ہٹی تو قفل کھلا آخر، ہم بھی حمیرا قید تھے اپنی سحر بیانی میں، کبھی کبھی لو دے اٹھتی ہے ان کی کوئی اڑان، کبھی کبھی لو دے اٹھتی ہے ان کی کوئی اڑان،
ہنسنا ٹھیک نہیں چڑیوں کا دیکھ کے پانی میں، کبھی ضرورت یا ترجیح کے بہتے پانی میں، کتنے رنگ بھرے ہیں اس میں میری کہانی۔ یہ تھیں اندمال کی مصنفہ حمیرہ رحمان صاحبہ، اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اس شاعر کو جس نے یہ خوبصورت شعر لکھا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے مجھے آپ سے مل کر، پہلے بھی کبھی اپنی ملاقات ہوئی تھی۔ تو ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب عادل منصوری صاحب۔ جانے غزل خیال کی سیڑھی اتر گئی، جانے غزل خیال کی سیڑھی اتر گئی، لفظوں کے سائبان میں خوشبو بکھر گئی۔ جانے غزل خیال کی سیڑھی اتر گئی، لفظوں کے سائبان میں خوشبو بکھر گئی، بگڑے ہوئے جہان کی صورت سنور گئی، بچوں کی دوربین بڑا کام کر گئی۔ بگڑے ہوئے جہان کی صورت سنور گئی، بچوں کی دوربین بڑا کام کر گئی، چہرے پہ چمچماتی ہوئی دھوپ مر گئی، سورج کو ڈھلتا دیکھ کے پھر شام ڈر گئی۔ چہرے پہ چمچماتی ہوئی دھوپ مر گئی، سورج کو ڈھلتا دیکھ کے پھر شام ڈر گئی، سورج وہی تھا، شہر وہی، دھوپ بھی وہی، کیا چیز تھی جو جسم کے اندر ٹھٹر گئی۔ سورج وہی تھا، دھوپ وہی، شہر بھی وہی، کیا چیز تھی جو جسم کے اندر ٹھٹر گئی۔ خواہش سکھانے رکھی تھی کوٹھے پہ دوپہر، اب شام ہو چلی میاں دیکھو کدھر گئی۔ خواہش سکھانے رکھی تھی کوٹھے پہ دوپہر، اب شام ہو چلی میاں دیکھو کدھر گئی۔ چاروں طرف سے بریکیں لگی ہارن بج اٹھے، چاروں طرف سے بریکیں لگی ہارن بج اٹھے، رستے کے بیچوں بیچ وہ لڑکی ٹھہر گئی، رستے کے بیچوں بیچ وہ لڑکی ٹھہر گئی۔ کالے حروف رینگتے دیوار تک گئے، کالے حروف رینگتے دیوار تک گئے، میں نے کتاب کھولی تو تنہائی ڈر گئی۔ کالے حروف رینگتے دیوار تک گئے، میں نے کتاب کھولی تو تنہائی ڈر گئی۔ پٹری کے درمیان میں زندہ پڑا رہا، پٹری کے درمیان میں زندہ پڑا رہا، ایک ٹرین چیختی ہوئی سر سے گزر گئی، ایک ٹرین چیختی ہوئی سر سے گزر گئی۔ عبید اللہ غازی صاحب سب سے اشعار پڑھنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ابھی تک میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا بھی کچھ کلام پیش کریں۔ میں ایک نظم پیش کرتا ہوں جو یہاں اس سے پہلے پیش نہیں کی۔ ٹیپ کا بند ہے، شاید آپ کے دل کی آواز ہو۔ اے نگارے وطن، اے بہارے چمن، ہم کہاں آ گئے۔ اس سے پہلے دو قطعے سن لیجئے کہ نہ کوئی مونی سے دل ہے نہ کوئی دشمن جاں، نہ کوئی مونی سے دل ہے نہ کوئی دشمن جاں، پرائے دیس میں رہتا ہوں اجنبی کی طرح، پرائے دیس میں رہتا ہوں اجنبی کی طرح، اور نہ جانے کب سے تمہیں تک رہا ہوں انسانوں، نہ جانے کب سے تمہیں تک رہا ہوں انسانوں، کبھی تو بات کرو ہم سے آدمی کی طرح، کبھی تو بات کرو ہم سے آدمی کی طرح۔ اور کیا ہے کہ بھولے ہوئے ایک عمر کا احسان ہیں ہم، یہ میں پیش کرتا ہوں اپنے مہمان شعراء کی خدمت میں کہ بھولے ہوئے ایک عمر کا احسان ہیں ہم، اور توڑے ہوئے باندھا ہوا پیمان ہیں ہم، اور تدبیر کے مارے ہوئے محکوم خرد، تقدیر سے بھاگے ہوئے انسان ہیں ہم، تدبیر کے مارے ہوئے محکوم خرد،
تقدیر سے بھاگے ہوئے انسان ہیں ہم۔ ایک قطعہ اور سن لیجئے، شکاگو میں نے لکھا ہے، شاید آپ کے حسب حال ہو، ابن انشا سے معذرت کے ساتھ روح سے، کہ عابد جی بیٹھو بات کرو، اس شہر سے یوں گھبرانا کیا، کہ عابد جی بیٹھو بات کرو، اس شہر سے یوں گھبرانا کیا، کچھ باتیں میٹھی میٹھی ہوں مورخ جی کا بہلانا کیا، کہ کچھ باتیں میٹھی میٹھی ہوں مورخ جی کا بہلانا کیا، اس شہر میں جی لگتا بھی نہیں، یہ شہر مگر چھٹتا بھی نہیں، کہ اس شہر میں جی لگتا بھی نہیں، یہ شہر مگر چھٹتا بھی نہیں، اور جب رہنا ہے تو جم کے رہو، یوں رہ رہ کر پچھتانا کیا۔ بہت اچھے۔ یہ اصل میں یہ قطعہ لکھنے کے بعد میں نے شہریت لے لی تھی امریکہ کی، اس شہر میں جی لگتا بھی نہیں، اس شہر میں جی لگتا بھی نہیں، یہ شہر مگر چھٹتا بھی نہیں، اور جب رہنا ہے تو جم کے رہو، یوں رہ رہ کر پچھتانا کیا۔ تو یہ نظم پیش کرتا ہوں، طیب کا بند ہے، اے نگار وطن اے بہار چمن ہم کہاں آ گئے۔ پہلا بند سنیے کہ دل میں کچھ کر دکھانے کی تھی آرزو، ہائے وحشت کے گھوما کیے کو بکو، ایک جنوں ہے کہ پھرتے رہے چار سو، خوب سے خوب تر کی رہی جستجو، گرم رفتار ہے میرا آوارہ پن، اے نگار وطن اے بہار چمن ہم کہاں آ گئے۔ عرض کیا ہے کہ دیکھا بادل تو گھر کے گھڑے پھوڑ کر، کہ دیکھا بادل تو گھر کے گھڑے پھوڑ کر، محفلیں دوست احباب کی چھوڑ کر، کتنے مانوس چہروں سے منہ موڑ کر، اپنا عہد وفا آپ ہی توڑ کر آ گئے، اور اب واپسی ہے کٹھن، اے نگار وطن اے بہار چمن ہم کہاں آ گئے۔ عرض کیا ہے کہ خود ہی خود آج پھر یاد آنے لگی، طاق کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی، عید کا شیر دیوالی کی پھلجھڑی، دوستی دل بری دل دہی دل لگی، تیکھے تیکھے حسینوں کا وہ بانک پن، اے نگار وطن اے بہار چمن ہم کہاں آ گئے۔ اور کیا ہے، سنا نہیں، یہاں تک نہیں پہنچی بات۔ عرض کیا ہے کہ اب جو افسانہ شوق دہرائیے، اب جو افسانہ شوق دہرائیے، کون ہے جس سے داد سخن پائیے، اور شعر اپنے سنانے کہاں جائیے، خوب اپنے کیے کی سزا پائیے۔ اب جو افسانہ شوق دہرائیے، میں نے اس کے بعد سے تقریریں شروع کر دی اسی لیے کہ اب جو افسانہ شوق دہرائیے، وہ کون ہے جس سے داد سخن پائیے، شعر اپنے سنانے کہاں جائیے، خوب اپنے کیے کی سزا پائیے، مرحلہ سخت جاں حوصلہ دل شکن، اے نگار وطن اے بہار چمن ہم کہاں آ گئے۔ اور شعر میں یہاں کی شہری زندگی کی، خاص طور پہ شکاگو کی عکاسی ہے کہ ایک طوفان و ہیجاں نظر آئے ہے، ایک طوفان و ہیجاں نظر آئے ہے، پھر بھی یہ شہر ویراں نظر آئے ہے، کب یہاں کوئی انسان نظر آئے ہے، سب تباہی کا سامان نظر آئے ہے، بیٹھا جاتا ہے جی ڈوبا جاتا ہے من، اے نگار وطن اے بہار چمن ہم کہاں آ گئے۔ اور آخری بند ہے، توجہ چاہتا ہے کہ سارے آرام ہیں، سارے آرام ہیں اور راحت نہیں، سارے آرام ہیں اور راحت نہیں، آٹومیشن ہے رکنے کی مہلت نہیں، سارے آرام ہیں اور راحت نہیں، آٹومیشن ہے رکنے کی مہلت نہیں، اب یہیں رہ پڑیں یہ بھی ہمت نہیں، اور واپس بھی جانے کی طاقت نہیں، کہ سارے آرام ہیں اور راحت نہیں، آٹومیشن ہے رکنے کی مہلت نہیں، اب یہیں رہ پڑیں یہ بھی ہمت نہیں، اور واپس بھی جانے کی طاقت نہیں، ایک زنجیر ہے یہ کریڈٹ کا دھن، اے نگار وطن اے بہار چمن ہم کہاں آ گئے۔ اچھا حضرات، انتظار کے لمحات ختم ہو رہے ہیں،
میں مہمان شاعر کو دعوت دیتا ہوں جو ایک تاریخ بھی ہے، تہذیب بھی ہے، ادب میں نئے اضافے کیے ہیں، ہم سب کی جانی پہچانی اور معروف شخصیت، جن کو سننے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جناب پیرزادہ قاسم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ان کی نئی کتاب آئی نا، تم ہوا کے چلتے ہوئے۔ آپ سنا دیں تو اس کے بعد آزاد صاحب اجازت۔ اچھا حضرات، ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ غزل کے لیے کوئی تمہید تو ہوتی نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر غزلیں آپ کے لیے کہیں ہیں، آپ کی مخاطبت کے لیے، مگر ایک بار میرا جی چاہا کہ میں خود سے بھی کچھ کہوں، تو یہ چند اشعار ہوئے تھے، یہ پیش کرتا ہوں، سماعت۔ غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، درد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، درد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر ہجر میں جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، ہجر میں سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر ہجر میں جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، ہجر میں جل رہے ہیں آپ۔ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، ہاتھ بھی۔ وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، وقت نے آرزو کی لو
بجھا بھی دی، وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، اب بھی پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، اب بھی پگھل وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، دیر ہوئی بجھا بھی دی، اب بھی پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، اب بھی پگھل زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام، دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام، راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں، دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں، گھر سے نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی، اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی، ختم بھی کیجئے کبھی، خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی، اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی، خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، غم سے بہل رہے ہیں وقت نے